نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 25 دسمبر درس فضان الحدیث نمبر 359 یعنی 359۔ آج کا درس کا عنوان ہے اسلامی حکومت کیسی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کسی علاقے کے امیر بنا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، شفقت سے آپ نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور کہا کہ اے ابو ذر، تو اس بار کو اٹھانے میں کمزور ہے، یہ امانت ہے ان لوگوں کے سوا جو اسے حق سے لیں اور اس کی جملہ ذمہ داریوں سے بخوبی عہدہ برا ہو جائیں، باقی تمام لوگوں کے لیے روز قیامت حسرت و ندامت ہوگی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جیسے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل ہیں ان امانتیں ان کو دے دیں، یہ ایک امانت ہے، قوم کی امانت ہے۔ سید القومی خادم، قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کی خدمت کر سکے۔ یہ اسپیسیفک لوگ، الگ سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ اس قسم کی حکمرانی کی یا فیس کرنے کی یا معاملات کو سالو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے اور وہ ہی اس کو پھر لے کر اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں۔ کسی بھی ریاست میں حکومت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی عزت، آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرے، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، انہیں ضروریات زندگی فراہم کرے، ان کی تعلیم و تربیت، انہیں روزگار مہیا کرے، ان کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے، انہیں ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی جارحیت سے بچائے۔ اسلام میں تو یہ شعبہ سراپے خدمت خلق اور تعمیر ملک و ملت سے متعلق ہے۔ ہمارے اسلاف کی روشن تاریخ انہیں خوبیوں کی غماز ہے جہاں مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی سکھ اور چین کا سانس لینا نصیب ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، پاس جا کر فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رکت طاری ہوگی، اس کے پاس برابر بیٹھ گیا اور رو رو کر کہنے لگے، افسوس کہ تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہیں نہلاتا کون ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ ایک نوکر مقرر کر دیا اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی گئی۔ اس لیے تو کہتے ہیں، اقوام مغرب کہتے ہیں کہ ہمیں ایک عمر نصیب ہو جاتا ہماری برادری کو، ہمارے مذہب کو، تو ہم پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران تھے، منصف مزاج تھے، اپنے سے بڑھ کر شفقت کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ اگرچہ تمام صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بھی اقتدار میں آئے وہ یہی کرتے رہے، لیکن عمر کا عدل جو ہے وہ بڑا مشہور اور معروف ہے، اور بڑے بڑے واقعات ان تاریخ کے اندر ان کے تاریخی کارناموں میں موجود ہیں۔ اس لیے اسلامی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس حکمران بن جائیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ پروٹوکول لے لیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ بس آپ کی آن بان شان ٹھاٹھ ہونی چاہیے، بلکہ اسلامی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خدمت گزار بن جائیں، آپ انتہائی نرم دل بن جائیں، نرم خو بن جائیں، لحاظ کرنے والے بن جائیں، شر سے بچنے اور بچانے والے بن جائیں، اور ہر ایک کے ساتھ آپ کا رویہ سب سے بہترین اور آئیڈیل رویہ ہو، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی والا تصور بھی نہ ہو، انتقام نہ لیں، کسی کے ساتھ انتقام والی بات نہ کریں، تشدد والی بات نہ کریں، تحمل اور بردباری والی بات نہ کریں، بس درگزر سے کام لیں۔ کہتے ہیں کہ حکمران اگر معاف کرنے میں غلطی کر دے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ انصاف کرنے میں غلطی کرے، یعنی انصاف کرنے میں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے خدا کا، معاف کرنے میں غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔